بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جماعت ہفتوں کی درسی کتاب کے باب سوم یعنی سیرت طیبہ کے سبق غزوہ حنین کی تدریس پر مبنی ہے۔ گائیڈ لائنز میں فراہم کردہ تدریسی حکمت عملیوں اور اس ویڈیو کی مدد سے پڑھے گئے سبق کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ غزوے کی تعریف بیان کر سکیں، غزوے کا لفظی معنی بیان کر سکیں، غزوہ حنین کا پس منظر یا اسباب بیان کر سکیں، غزوہ حنین کے واقعات بیان کر سکیں، غزوہ حنین کے نتائج پر نوٹ لکھ سکیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، جبکہ اصطلاح میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنفس نفیس خود کفار کے مقابلے کے لیے لشکر لے کر نکلنا غزوہ کہلاتا ہے، اور جس لشکر میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ اپنی نگرانی میں اسے روانہ فرما دیا ہو تو اسے غزوہ نہیں بلکہ سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ حنین کا پس منظر اور اسباب کچھ یوں ہیں کہ سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی عظیم الشان فتح نصیب فرمائی، جس کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا ہو گیا، لیکن عرب کے 2 قبائل بنو حوازن اور بنو ثقیف ایسے بھی تھے جن سے اسلام کی یہ شان برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ اپنے ساتھ 12,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اسلامی لشکر لے کر 6 شوال سن 8 ہجری کو ان کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین میں پہنچا۔ وادی حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں واقع ہے۔ دشمنوں کے سپاہی پہلے سے وادی حنین میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلمان دشمنوں کی اس بزدلانہ حرکت سے بالکل بے خبر تھے، لہٰذا جیسے ہی مسلمان میدان میں داخل ہوئے، دشمن نے ہر طرف سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ ایسے عالم میں کہ جب ہر طرف سے تیر، تلواروں اور نیزوں کے وار چل رہے ہوں، اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بہادری اور شجاعت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم افراتفری میں کفار کی جانب رخ کیے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ فرماتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ترجمہ: میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عزیز طلبہ، غزوہ حنین کے مزید واقعات اور اس کے نتائج وغیرہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے درسی کتاب سے متعلقہ سبق کا مطالعہ کیجیے۔ اور اگر درسی کتاب دستیاب نہ ہو تو گائیڈ لائنز کے ساتھ سبق کے سکین شدہ صفحات کا مطالعہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، شکریہ۔